الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. हम्द व सलात के बाद कुरान करीम की सूरत शुआरा की तफसीर आप सुन रहे हैं। आपने ये सुना कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से फरमाया, महबूब ये आयतें हैं रोशन किताब की, कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे इनके गम में कि ये ईमान नहीं लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे लोग ईमान ले आएं और उसके लिए बहुत कोशिश करते थे, लेकिन जिनके किस्मत में ईमान नहीं था वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हम चाहें तो आसमान से इन पर कोई ऐसी निशानी उतार दें कि इनके ऊंचे ऊंचे भी उसके सामने झुके रह जाएं। ये लोग अल्लाह की कुदरत के सामने दम मार सकते
سکتے نہیں۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ زبردستی کا مسلمان نہیں بنایا جاتا، ایمان پیش کیا جاتا ہے۔ جو قبول کر لے اپنے بھلے کو، نہ کرے اس کا اپنا معاملہ۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا، میں اس حوالے سے بھی بتا چکا، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چاہ رہے ہیں تو ہو نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب غم نہ کھائیے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو۔ اور میں اس موقع پر بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما لیتے تو کوئی بھی کافر نہ رہتا، سب مسلمان ہو جاتے۔ لیکن جو راندۂ درگاہ ہیں، جن کے نصیب میں نہیں، انہوں نے کسی صورت ماننا نہیں۔ حالانکہ ان کی حالت کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ اللہ کوئی ایسی نشانی اتار دے تو اللہ خود فرما رہا ہے ان کے اونچے اونچے جھکے رہ جائیں گے۔ تو ہم لوگ شکر کیا کریں کہ ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہے، اس کا شکر کریں کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں، انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو بہت زیادہ توجہ سے سننا چاہیے۔ نصیحت، خیر خواہی، بھلائی کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ایمان والے نہیں، بے توجہی سے، ان کے کانوں میں تو قرآن جاتا ہے مگر توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کو توجہ سے سننا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے وقت بے رغبتی، دھیان کہیں اور ہے، دلچسپی سے نہیں پڑھ رہے، ایسا کرنا مسلمان کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ مسلمان کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں، اور قرآن کی طرف توجہ نہ کر سکتے ہوں تو علماء نے منع کیا ہے کہ ایسی جگہ پر آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی روکنا چاہتا ہے اس لیے آوازیں کر رہے ہیں کہ کوئی قرآن نہ پڑھے، تو وہ اور بات ہے، وہ ان کی شرارت ہے، سازش ہے۔ لیکن ایک شخص صرف تلاوت کر رہا ہے اور دوسرے نہیں سننا چاہتے، یا ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ توجہ نہیں دے سکتے، یہ تو نہیں کہ انکار کر رہے ہیں لیکن توجہ نہیں دے سکتے، تو وہاں ہلکی آواز سے تلاوت کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے ہماری بھلائی کے لیے
ہماری رہنمائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر انسان ڈھیٹ بن جائے، ضد پہ آ جائے یا توجہ، دلچسپی، رغبت ظاہر نہ کرے تو پھر اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں آتی۔ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان کہلانے والے یہ یاد رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ بے قدری کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہمیں کوئی دین کی بات سنائے اور وہ صحیح ہو، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اپنے اندر کوئی سستی ہے، اس پہ قابو پائیں اور دین کی بات کو اپنائیں۔ ہم اپنی سستی کو، کوتاہی کو نہیں دور کرتے، قرآن کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مزاج ہو گیا۔ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرما دیا گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، یہاں ایک جواب آپ کو دینا ہے۔ محدث کا لفظ آیا یعنی نیا، نئی بات، نئی نصیحت۔ کچھ لوگ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ قرآن حادث یعنی مخلوق ہے۔ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا نزول تکرار، تذکیر اور عجب طرز سے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نزول حدوث پر دلالت نہیں کرتا۔ بار بار بات کو دہرانا ذہن میں جمانے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں، بنایا ہوا نہیں ہے۔